الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ایمان والوں کے لیے نیکی کا اور اعمال کے ثواب اور اجر کے حاصل کرنے کا، اللہ رب العزت کی رضامندی پانے کا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے، جو چیزیں انسان سے چھنتی ہیں وہ اس کی بدعمالی کی وجہ سے چھنتی ہیں. تو ایک تو احساس اگر ہم یہ پیدا کریں، پچھلا رمضان آیا اور اللہ نے بیماری کو سبب اور عذر بنا کر ہمیں مسجدوں سے روک دیا، روزے ہم نے رکھے، تراویح بھی ہم نے اپنے گھروں پر پڑھی تھی، لیکن مسجد میں آ کر عشاء کی نماز پڑھنے اور تراویح پڑھنے اور قرآن پاک کے سننے اور خوب قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کا جو معمول تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہمیں بالجبر، زبردستی ہمیں اس سے روک دیا. اب پھر اسی طرح کی کیفیت جو ہے سننے کو مل رہی ہے کہ آپ جو ہے پتہ نہیں مسجد میں آ کر تراویح پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے. تو ایک احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت سے محروم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی ناقدری ہوتی ہے. ایک چیز اچھی اللہ نے دی ہے نا، اگر ہم قدردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو اور بڑھاتے ہیں. اور اگر اس کی ناقدری کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ہے نا اس نعمت کو بندے سے چھین لیتے ہیں. وہ بے دین ہو کر دین کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے نعمت چھن جاتی ہے، یا اس طرح کے احوال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اس سے جو ہے دور کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے استغفار کا موقع ہے. کہے کا موقع ہے؟ استغفار کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کو منانے کا موقع ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کر دیں، کچھ دنوں بعد اللہ پاک سہولت پیدا کر دیں، جسے موقع ملے اسے مسجد میں یا گھر میں یا جیسا بھی موقع ہے اسے تراویح پڑھنے کی پوری کوشش کر کے اللہ کو یہ دکھانا چاہیے کہ اے اللہ ہم ناقدرے نہیں ہیں. اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے کہ اے اللہ ہماری اپنی ہی غلطی ہے جس کے نتیجے میں ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو اعمال بیان فرمائے ہیں وہ چند اعمال ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین عمل روزہ ہے، اور دوسرا اہم ترین عمل تراویح ہے، اور تیسرا اہم ترین عمل جو ہے وہ صدقہ اور مال کا خرچ کرنا ہے. تو جو اہم ترین اعمال ہے ان اعمال میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. من قام رمضان، اللہ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں جس نے قیام کیا
جس نے قیام کیا، مراد یہ ہے کہ جس نے تراویح کی نماز پڑھی اور قرآن پاک سنا، اللہ کے سامنے تراویح پڑھنے میں کھڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایماناً واحتساباً، ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، اور احتساباً یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ تو بھائیو بزرگوں، ایک عمل ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے کا، اللہ سے توبہ مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا، کہ ہم اللہ سے خوب معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے لیے استغفار کریں، ہے نا، اپنے لیے استغفار کریں، اور سارے اہل ایمان کے لیے استغفار کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ غلطی نہیں کر رہے، لیکن زیادہ تر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے غلطی کرنے کی وجہ سے کوئی اصول بنا دیا جاتا ہے کہ اب ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مجرم ہے، لیکن مجمع اور کثرت جو ہے وہ مجرموں کی ہے۔ زیادہ کون ہے؟ مجرم ہیں۔ زیادہ تر لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، زیادہ تر لوگ اللہ کے دین کی، اعمال اسلام کی ناقدری کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناقدری کی وجہ سے نعمت کو چھین لیا یا نعمت چھین لیتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے فضیلت سے، نیکی سے، خوبیوں سے محروم کر دیتے ہیں بندے کو۔ تو توبہ کریں، خوب اللہ سے مانگیں، ساری نمازوں کے بعد، بالخصوص صبح اور شام میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، ہے نا، ماحول کے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بیماری اور امراض کے ختم ہونے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم خوب اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ ہے ہی اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ باقی اوقات کی بنسبت اس مبارک مہینے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس لیے دعا بھی جلدی قبول ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی جلدی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مان بھی جلدی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی جو ہے جلدی ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ یہ مہینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ مہینہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ مہینہ انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راہ راست کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور راہ راست کی طرف آنا ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ راہ راست کی طرف ہدایت کے کیا معنی ہے؟ آپ نے سنا ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شیاطین کو، جنات کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اور شیطان جو ہمیں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے اس سے ایمان والوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ پاک بچا لیتے ہیں۔ تو جب دشمن کی دشمنی سے آپ کو بچا لیا گیا تو موقع مل گیا آپ کو کہ اب آپ اس کے ضرر سے، اس کی طرف سے پیش آنے والے نقصان سے، اس کی طرف سے پیش آنے والی مصیبت سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ دوسرے، یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں حدیث پاک میں جو روایات ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ پہلے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا، بیک وقت
اور پھر آسمانی دنیا سے یا جو بھی پہلے مرحلے میں اس کے اترنے کی جگہ تھی وہاں سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر جیسے جیسے ضرورت پیش آئی، جیسے جیسے موقع آئے، ایسے ایسے ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، دو دو آیتیں، 10 آیتیں ضرورت کے بقدر شروع ہو کر 23 سال میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم نازل فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن پاک کے نزول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اے اللہ کے بندے پڑھ، قرآن پڑھ، ہے نا، اے اللہ کے بندے پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ، ہے نا۔ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، جس اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ پاک ہی نے قلم پیدا فرمایا، اللہ پاک ہی نے کاغذ پیدا فرمایا، اللہ پاک ہی نے اس دنیا میں علم عطا فرمایا، جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے پر اتارا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ جس امت کے نبی عالم تھے، جس امت کے نبی اس ساری شریعت کو اور ساری دنیا کی چیزوں کو پڑھائے گئے تھے، آج اس نبی کی امت جو ہے وہ علم سے محروم ہے، جاہل ہے، ناخواندہ ہے، علوم سے ناواقف ہے۔ دین کے علوم بھی علوم ہیں اور دنیا کے علوم بھی علوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے علوم سے کا بھی تذکرہ کیا ہے اور دین کے علوم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ علم کی نعمت سے آراستہ ہو۔ تو پہلی آیت نازل ہوئی اور گزرتے گزرتے وقت گزرتے گزرتے 22-23 سال میں جا کر قرآن پاک مکمل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا، تو رمضان میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی دن ہوگا، کوئی نہ کوئی رات ہوگی، تو وہ رات جو تھی جس میں قرآن پاک نازل ہوا وہ شب قدر کی تھی۔ اور یہ شب قدر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی مبارک مہینے میں عطا فرماتے ہیں۔ علماء کے تفسیر کے اختلاف کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جو ہے شب قدر آتی ہے، اور یہ شب قدر زیادہ تر، شب قدر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27 میں گھومتی رہتی ہے۔ اس طرح کی روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مروی ہیں۔ تو ایک موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے کی راتوں کا احیاء کیا جائے، اس مبارک مہینے کی راتوں کو زندہ کیا جائے، مبارک مہینے کے روزے رکھے جائیں، اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور تراویح میں قرآن پاک سنا اور پڑھا جائے۔ خوب قرآن پاک کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہے نا۔ ہر تھوڑا سا بھی فارغ وقت ملے تو اس فارغ وقت میں قرآن پاک پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، قرآن پاک کو مشغلہ بنا لیں۔ قرآن پاک کو کیا کر لیں؟ مشغلہ بنا لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن سناتے تھے، اور اس طرح قرآن پاک کا زبانی یادداشت کا دور ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک کی زبانی یادداشت کا کیا ہوتا تھا؟ دور ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پاک زبانی یاد تھا، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ میں سے ہزاروں نے اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ جیسے آج حفاظ کرام جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کے
کچھ حصے، کچھ مخصوص حصے جو ہے، پورا نہیں تو کچھ مخصوص حصے ہم بھی قرآن پاک کے کیا کر لیں، یاد کر لیں، جو ہمارے کام کے ہیں۔ بتاؤ سورہ یاسین شریف ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے؟ بولو، ہے۔ آیت الکرسی ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع اور آخری رکوع جو ہے ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو قرآن پاک کی جن صورتوں کی، جن آیات کی فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں، ان آیات کو اور ان صورتوں کو ہم کیا کر لیں، یاد کر لیں۔ ہم تو 10 سے آگے ہی نہیں بڑھتے، پوری زندگی کیسے چلاتے ہیں، پوری زندگی کیسے چلاتے ہیں، پوری زندگی کی نمازیں، فرائض، سنتیں، واجبات وہ 10 صورتوں پہ چلا لیتے ہیں۔ گاڑی چل جاتی ہے ہماری 10 صورتوں سے، تو گاڑی چل جانا 10 صورتوں سے یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرنا، قرآن پاک کو ہدایت کا چراغ اور ہدایت کی جو ہے مشال سمجھ کر اس سے اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، تو اگر 10 ہی صورتیں آپ کو یاد ہیں تو یہ تو بہت چھوٹا سا سورس ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہیں، جنہیں ایک ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک صحیح نہیں ہے تو سیکھیں، ہم اس مبارک مہینے کو موقع بنا لیں کہ مبارک قرآن پاک کو اس مبارک مہینے میں ہم کیا کریں گے، سیکھیں گے، صحیح پڑھیں گے، ہے نا، اس کو صحیح یاد کریں گے۔ اس سے آپ گزر جاؤ تو پھر یہ طے کرو کہ قرآن پاک کے کچھ حصے کے معنی کو اور اس کے مطلب کو ہم محفوظ کریں گے، ہے نا۔ قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا مطلب اگر آپ پڑھو تو اس سے آپ کو علم آئے گا، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اولین اور آخرین کے علم سے کچھ ذرہ ہمیں اس میں سے کیا ہوگا، مل جائے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہے، انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کے اور دلیل کے، ہدایت کے اور کہے کہ دلیل کے، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ہدایت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں، دلیل کی کے بڑے بڑے سورس ہیں اس میں، ہے نا۔ جب آپ کوئی علم پڑھتے ہیں نا تو اس علم کو صحیح بتانے کے لیے اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل کا کام زیادہ تر جو ہے وہ ان لوگوں کو پیش آتا ہے جو قانون کی کوئی بات سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہے نا، اور لاجک سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا۔ فقہ کا قانون ہے، کسی ملک کا کوئی قانون اور آئین ہو سکتا ہے نا، پرٹیکولر کسی کام کے کرنے کے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں، ان قوانین اور ضوابط کو پورا کیا ہے اور وہ صحیح ہیں اور اس کے صحیح ہونے کی یہ وجہ ہے، تو دین و شریعت کے صحیح ہونے کی اور دنیا اور آخرت کے بقا اور اس کی انتہا کی، جنت اور جہنم کی، نبیوں اور پیغمبروں کی آمد کی، ہے نا، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے یا بھوت پریت یا بندر سے بن کے یہ انسان آیا ہے نا، ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا صحیح سورس اور اس کی بنیاد اور اس کی دلیل جو ہے وہ کہاں پر ہے، بولیے، قرآن پاک میں ہے۔ اس کے الفاظ آپ پڑھیں، اس کے الفاظ کو آپ درست کریں، پھر اس کے معانی کو پڑھیں، اس زبان کو سیکھیں، تو شاید جو ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ہو نہیں رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ قرآن کے پڑھنے کا، معاف کیجئے، نہ قرآن پاک کے پڑھنے کا وقت ہے، نہ اس کے سمجھنے کا وقت ہے، نہ اس کے سننے کا وقت ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے یا کوئی وقت ہم اس کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری تجارت، زراعت اور ہمارا اپنا پیشہ ہے،
اور اس کے بعد جو وقت بچ جاتا ہے اس بچے ہوئے وقت میں ہماری اپنی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، اس مزاج کے اعتبار سے جو چیزیں ہم پسند کرتے ہیں، جن چیزوں کی طرف ہماری رغبت ہے، ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنے وقت کو اسی پر صرف کرتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہدایت پانے کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن پاک کو سننا ضروری ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں وقت نکالیں، بیٹھیں علماء کے پاس، جائیں اپنی مساجد کے ائمہ کے پاس، دیں انہیں گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور ترتیب سے قرآن پاک کو سیکھنے کا اور اس ہدایت کو اپنی زندگی میں لانے کا اہتمام کریں۔ اس کی فکر اوڑھ لیں ہم کہ یہ قرآن پاک ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے؟ یہ فرما کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کا یہ مہینہ پا لیا اسے چاہیے کہ رمضان کے یہ روزے رکھے، رمضان کے یہ روزے رکھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا ہے کہ اللہ کے خزانے میں جو ہے کھان پان کی، دال چاول آٹے کی، گوشت مچھلی مرغی کی کیا ہو گئی ہے؟ کمی ہو گئی ہے۔ نہیں، کمی نہیں ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومن کی روزی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ مومن کی کیا کر دیتے ہیں؟ روزی بڑھا دیتے ہیں۔ کسی نے مجھے پوچھا مولوی صاحب روزی کیسے بڑھتی ہے؟ سحری میں ایک روٹی ہے نا، تھولی دودھ ہے نا، چاول کھانے والے دال چاول کڑی کھچڑی تو تھوڑا سا کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ کتنا سا کھاتے ہیں؟ تھوڑا سا کھاتے ہیں، پھر دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں۔ پھر افطاری میں تھوڑے پھل کھا لیے، کچھ تلن شلن لے لی۔ ویسے تو ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، صبح چائے پیتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کی ڈائٹ تو اچھی ماشاءاللہ بڑھیا ہیوی ڈائٹ ہوتی ہے۔ تو روزی بڑھنے کا مطلب جو ہے مقدار روزی نہیں ہے کہ اس کی کوانٹیٹی بڑھ جائے۔ روزی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آل اوور آپ دیکھیے، ایز اے ہول آپ دیکھیں گے تو رمضان میں آپ کھاتے شاید کم ہیں لیکن خرچتے، بھائی رمضان مہینے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ رمضان میں جو خرچ ہوتا ہے نا آپ کا گھریلو، وہ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ شعبان سے زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ آپ زیادہ کھا رہے ہو، بھلے نہیں لگ رہا آپ کو لگ نہیں رہا کہ زیادہ کھاتے ہیں، لیکن کھاتے ہیں آپ زیادہ۔ روز گوشت کھاتے ہیں، روز تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، روز کھچڑا اور حلیم کھاتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کتنی کیلوری لیتے ہو آپ رمضان میں، اسے کاؤنٹ کرو۔ دال چاول میں روزانہ جو ہے اتنی نہیں آتی ہوگی، لیکن جو ہے پکوڑے کھاتے ہو اور جو ہے مرغیاں چباتے ہو۔ کتنی مرغیاں حلال ہوتی ہے بیچاری رمضان میں، ہر باقی مہینوں سے اور باقی دنوں سے تو زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ تو جو آپ کا خرچ بڑھ رہا ہے آپ کے پیٹ میں ہی جا رہا ہے نا، کہیں اور تو نہیں جا رہا۔ اور جو خرچ کر رہے ہیں اس میں سے اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو بھیج رہے ہیں، اوپر والے پڑوسی کو دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو جو ہے اپنے گھر سے پکا کر ہدیہ بھیج رہے ہیں، جو نہیں کر پاتے زیادہ خرچ، چونکہ اللہ نے ان کی روزی بڑھائی ہے تو آپ کو مجبور کر دیا کہ چلو ان کے گھر افطاری بھیجو، ان کے گھر کھانا بھیجو، ان کے گھر بریانی بھیجو، ان کے گھر گوشت بھیجو، ان کے گھر پھل بھیجو۔ تو آپ جو ہے ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ کے ان بندوں تک ان کی بڑھی ہوئی روزی پہنچانے کا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والے کی روزی کیا کر دی جاتی ہے؟ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو روزہ اس لیے نہیں رکھوایا جا رہا کہ آپ کو اس لیے بھوکا رکھنا ہے کہ اللہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے میں بھوکا رکھنے، پیاسا رکھنے، بیوی سے دور ہونے کا اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور رہنا یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ہمارا مزاج بن جائے۔ ایک آدمی بہت کھاتا ہے نا، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ اگر اسے کھانا نہیں ملے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟
بے صبرا ہو جائے گا اور اس کھانا نہ ملنے پر صبر نہیں کر پائے گا۔ یہاں اللہ پاک نے ہمیں جائز چیزوں سے روکا ہے تاکہ ناجائز چیزیں تو خود بخود جو ہے وہ زندگی سے کیا ہو جائیں، نکل جائیں۔ کھانے سے روکا ہے، بیوی سے روکا ہے، تو غیر بیوی کی طرف دیکھنے کی اجازت ہوگی؟ بیوی کی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیا تو پھر باہر بازار میں جا کر دوسروں کو گھورنے کی اجازت ہوگی؟ غیر بیوی کی طرف گھورنے کی اور اس کے حسن کو تاڑنے کی اجازت ہے؟ ارے بھائی تمہیں تو بیوی سے بھی روک دیا ہے، اب تو تمہیں نفسانی شہوت کے خیال سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ جائز جگہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ 1 مہینہ مشق کروائی جا رہی ہے، 1 مہینہ ہمیں مشق کروائی جا رہی ہے کہ ہم ایسی مشق کریں کہ نفسانی خواہش جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہو، تاکہ باقی 11 مہینے میں حلال سے استفادہ کر سکے اور حرام سے بچ سکے، حلال سے فائدہ اٹھا سکے اور حرام سے بچنے کی کیا ہو جائے، ہمارے اندر میں عادت اور مزاج پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے نا؟ جیسے دشمن کے حملے کو ڈھال کے ذریعے سے آدمی بچا لیتا ہے، ایسے ہی روزہ رکھ کر بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے بچے گا نہیں اور روزہ رکھے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن گناہوں سے بچنے کی عادت پڑے گی نہیں۔ تو یہ ہے اصل مقصد کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی کیا ہو جائے، عادت پڑ جائے۔ جب گناہوں سے بچنے کی عادت پڑے گی تو ہدایت خود بخود زندگی میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جس کو رمضان مبارک ملا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کون لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے؟ وہ پتھاری پر ہیں، اسپتال میں ہیں، ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اپنا مسئلہ پوچھیں، اپنے بارے میں جانیں، علماء کے پاس جائیں، پوچھیں، سوال کریں اور اپنا مسئلہ لیں۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ابھی وقتی طور پر بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکے، باقی 11 مہینے میں اس کی تعداد کو کیا کر لو، ایک کر کے مناسب موسم کو سامنے رکھ کر اپنی اس مقدار کو پوری کر لو، چھوڑ مت دو۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے عمل سے، اس کی تراویح، اس کے روزوں سے، اس کے قرآن پاک کی تلاوت سے، سیکھنے سکھانے سے، صدقات سے، ہے نا، روزی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس سے، ان سب سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔